حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے جو کہ اشرف الجواب میں ہے، اس پر غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے۔ پہلے عبارت سن لیں۔ دوسری قوموں کو یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ذرہ بھی رحم نہیں آتا، محض ناواقفی اور یا تعنت، سرکشی، زیادتی سے ناشی پیدا ہونے والی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے، چوہے، بکری، مرغی، کبوتر کے متعلق نہیں۔ معلوم ہوتا ہے دال میں کالا ہے، یعنی اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ محض حمیت مذہبی ہے۔ اشرف الجواب حصہ 84۔ اعتراض کا خلاصہ کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ چوہے، کبوتر اور مرغی کی قربانی کے قائل ہیں، اور حکیم الامت تھانوی چوہے کے حلال ہونے کے قائل ہیں۔ کیوں؟ ہندوؤں نے اعتراض کیا تھا کہ تم گائے ذبح کرتے ہو، ظلم کرتے ہو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر گائے ذبح کرے تو تمہیں ظلم نظر آتا ہے، تو جب چوہا، بکری، چوہا، مرغی اور کبوتر ذبح کرے پھر تمہیں ظلم کیوں نظر نہیں آتا؟ الزامی جواب دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے تھانوی جس طرح گائے کے حلال ہونے کے قائل ہیں تو چوہے کے بھی حلال ہونے کے قائل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ حکیم الامت تھانوی کی باتوں کو سمجھے نہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الزامی جواب دیا ہے، ان کے اوپر الزام لگایا ہے ہم گائے ذبح کرتے ہیں تو تم اعتراض کرتے ہو کہ مسلمان ظلم کرتا ہے، تو جب تم چوہے کھاتے ہو، تم چوہے مار کے کھا جاتے ہو تو چوہے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم مرغی ذبح کر کے کھاتے ہو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب کبوتر کو کاٹتے ہو تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تم کبوتر کاٹو اعتراض نہیں ہے، تم مرغی کاٹو اعتراض نہیں ہے، بکری کاٹو اعتراض نہیں ہے، چوہا کاٹ کے کھاؤ اعتراض نہیں، اور ہم قربانی کی گائے ذبح کریں تو تم اعتراض کرتے ہو۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چوہے کو حلال نہیں فرمایا بلکہ آپ نے الزامی جواب دیا، ان پر الزام لگایا ہے اگر ایک چیز ہم نے ذبح کی ہے تو چار تم بھی ذبح کرتے ہو، اگر گائے کو درد ہوتی تو ان چار کو تکلیف نہیں ہوتی تو تم بھی تو کاٹ کے کھا جاتے ہو۔ یہ حضرت تھانوی نے الزامی جواب دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اعتراض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حلال ہونے کے قائل ہیں، یہ بات ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے قربانی کے دن جانور ذبح نہ کریں بلکہ جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں تو کہتے ہیں فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ مثلا ایک دن میں اگر مسلمان 1 ارب روپے کے جانور خرید کے ذبح کرتے ہیں، اس کی بجائے 1 ارب روپیہ جمع کریں، اسکول بنا دیں، ہسپتال بنا دیں، یتیم خانہ بنا دیں، اور چیزیں بنا دیں، اس پہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ گوشت تو کھایا اور ختم ہو گیا۔ تو اگر ایک دن میں 1 ارب کے جانور ذبح کرنے کی بجائے 1 ارب روپے کو صدقہ کر دیں یا اس 1 ارب روپے سے کچھ چیزیں بنا دیں تو شاید اس کا فائدہ زیادہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ یہ کام نہ کریں، یہ کریں۔ جواب سنیں۔ ہم نے کہا یہ اعتراض وہ کرتا ہے جو اسلام کے مالیاتی نظام سے غافل ہے۔ اگر اسلام کا مکمل مالیاتی نظام علم میں ہو پھر یہ اعتراض کبھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ، اگر آدمی کے پاس زمین ہے تو زمین کی پیداوار پر اللہ نے عشر رکھ دیا ہے، اب زمین کے باغات، زمین کی فصلیں، اس کا صدقہ جا رہا ہے۔ اگر آدمی کے پاس سونا اور چاندی مال تجارت موجود ہے، اس پر اللہ کریم نے زکوٰۃ رکھ دی ہے، اب زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا ہے۔ اگر آدمی مسلمان بالغ ہے، صاحب استطاعت ہے اور عید کے دن ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر رکھ دیا ہے جس سے غریبوں کی حاجات پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ بھی رکھے ہیں جو غریبوں کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن صرف اور صرف محبوب ترین اپنا جانور ذبح کرو۔ تم نے صدقہ فطر بھی دیا ہے، تم نے باغات میں عشر بھی دیا ہے، تم نے سونا چاندی میں زکوٰۃ بھی دی ہے، اور اگر تمہارے پاس زیادہ تعداد میں جانور موجود ہے کچھ شرائط کے ساتھ، اس میں جانور بھی تم نے زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا ہے۔ اب ہماری خواہش یہ ہے کہ جو جانور موجود ہیں اور تمہاری محبوب چیز ہے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی اللہ کے راستے کے اندر دو، اور یہ جانور بھی ذبح خدا کے نام پر کرو۔ تو مالیاتی نظام اگر دوسرا نہ ہوتا، اعتراض بجاتا، یتیم خانوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے دیگر مالیاتی نظام موجود ہے، اور ہم دیانت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان مکمل زکوٰۃ، مکمل عشر، مکمل صدقات ادا کریں تو دنیا میں شاید زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب بھی نہ ملے، کوئی فقیر دینے والا نظر نہ آئے۔
تو یتیم خانے پر تو حاجت نہیں پیش ہے قربانی کی جانوروں کے لیے، اس کے لیے اور دیگر ہمارا مالیاتی نظام موجود ہے، اس لیے اس پر یہ اعتراض کرنا بالکل فضول ہے۔ کہتے ہیں قربانی میں ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں بظاہر اس سے خون بہتا ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، غلاظت پھیلتی ہے، تو قربانی کی جانور ذبح کرنے میں فوائد کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، قربانی کے جانور ذبح کرنے میں کئی ایک فوائد ہے۔ مثلا حکم یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ جانور خود پالیں، خود جوان کریں، پھر اس کو خود ذبح کریں۔ آپ مارکیٹ سے خرید کے لیں اور ذبح کریں تو جانور سے پیار نہیں ہوتا، اور بچپن سے جانور اپنے ہاتھ سے پالا ہو وہ جانور محبوب ترین جانور بن جاتا ہے۔ اب اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو جس جانور کو خود پالا ہو اور پھر خود ذبح کریں یہ بہت مشکل ہے۔ محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ نمبر 2، مسلمان پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح مسلمان پر اللہ پاک نے جہاد بھی فرض قرار دیا ہے، اور جہاد کے اندر بنیادی بات کیا ہے؟ اعضاء کا کٹنا، خون کا نکلنا، خون کا بہنا اور زخموں کا آنا۔ جس بندے نے کبھی زخم نہیں دیکھے، خون نہیں دیکھے، اعضاء کٹتے نہیں دیکھے، اچانک جہاد کے اندر جائے گا، معمولی سا خون دیکھے گا تو اس کا تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس لیے حکم دیا کہ ہر سال جانور ذبح کرو، اور افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں ذبح کرو۔ جب اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کی مشق کرتا ہے تو وہ کافر جو انعام کی طرح ہے، پھر اس کو ذبح کرنے میں انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور جس نے کبھی جانور کو بھی ذبح نہیں کیا وہ کفار جس کو اللہ اولئک الانعام کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو جانوروں کی طرح جو کافر ہے اس کو ذبح کرتے پھر بندے کو ظلم نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کو لذت محسوس ہوگی۔ میں اللہ کے باغی کو ذبح کر رہا ہوں، خدا کے باغی کا وجود دنیا سے ختم کر رہا ہوں، پھر آدمی کو ناراضگی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ عمر نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے خاندان میرے حوالے کریں، علی کے خاندان اس کو دیں، صدیق کے خاندان اس کو دیں، ان خدا کے دشمنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ جب اسلامی حمیت اور غیرت ہونا تو پھر آدمی کا ذوق الگ ہوتا ہے، اور جب مذہبی حمیت نہ ہو تو پھر یہ باتیں سمجھانی بڑی مشکل ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، پھر کے موقع پر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جس طرح توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے، جہاد کا تعلق دلائل سے نہیں غیرت کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ توحید کا تعلق نقل سے نہیں عقل سے ہے۔ وہی نہ ہو فطرت وہی کا زمانہ، عقل ہو توحید پر ایمان پھر بھی فرض ہے۔ نبی آ جائے اور وہی آ جائے اور عقل نہ ہو توحید پر ایمان پھر بھی فرض نہیں ہے۔ تو توحید کی بنیاد عقل ہے، نقل نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کی بنیاد غیرت ہے، جہاد کی بنیاد دلائل نہیں ہے۔ غیرت ہو تو پھر بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات میں ملیشیا سفر میں تھا تو مقبوضہ کشمیر سے کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، تو حضرت کشمیر میں ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تم گناہ چھوڑو اور جہاد کرو۔ ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، جہاد کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ہم 5 بندے ادھر بیٹھے ہیں، ابھی کو ہمارے اوپر ہے ہمارا مال چھینے، تو پھر آپ کو امیر بنائیں یا میں امیر بنوں گا؟ کیا کریں پھر؟ نہیں مال بچائیں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے فیصلہ کریں کہ امیر کس کو بنانا ہے۔ وہ ہمارا مال چھین رہے ہیں، ہماری ٹھکائی کر رہے ہیں، اور ہم بیٹھے نہیں ذرا امیر بنا لیں کہ ان سے بچنا کیسے؟ اور میں نے کہا قبلہ یہ شرائط تب ہوتی ہیں جب پوری دنیا میں خلافت موجود ہو، پوری دنیا میں اسلام کو شان و شوکت موجود ہو، دنیا مسلمان کی عزت محفوظ ہو، پھر کسی کفری علاقے میں حملہ کرنا ہو، یہ شرائط تب ہوتی ہیں۔ اور جب کافر حملہ کرے ہم دفاع کریں پھر وہ شرائط نہیں ہوتی۔ کچھ آپ مفتی صاحب خیال فرمائیں، بس خاموش ہو گئے۔ پھر کہتا ہے اچھا ان کو بتائیں کیسے جہاد کریں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں بتا سکتا کیسے کریں، کشمیر والے کیسے کریں یا کشمیر والے کشمیر میں فیصلہ کریں۔ نہ میں کشمیر گیا ہوں، نہ میں نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیسے کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیسے کریں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کیسے کرو؟ ہر بندہ اپنے ملک اپنے ماحول کو جانتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا نا کہ اب آپ نے پھر کہنا ہے استاد جی تخصصات کو آپ درمیان میں لے آتے ہیں۔ تمہیں سمجھ آ گئی جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ پڑھا ہوا ہے، شرائط ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں، بس کہاں ہوتی ہیں کب ہوتی ہیں چھوڑو، بس شرائط ہوتی ہیں۔ نماز کے لیے بھی شرطیں ہیں، فلاں کے لیے بھی شرطیں ہیں، جہاد کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ ہم نے کہا ہیں شرطیں۔ نماز کے لیے قبلہ شرط ہے یا نہیں؟ جی، اور اگر قبلہ ممکن نہ ہو تو پھر جی اب کدھر گئی شرط؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ پانی نہ ملے پھر جی کدھر گئی شرط؟ نماز کے لیے وقت شرط ہے کہ نہیں؟ اور وقت پہ نہ پڑھ سکے تو پھر
جی شرطیں کدھر گئی آپ کی؟ قوم کو دھوکہ دیتے ہو. نماز فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے، جہاد فرض ہے مگر کچھ شرائط ہے. اب کرو ان شرائط پہ بات. میں نے کئی بار کہا مجھے بحمداللہ مسائل پر بڑا شرح صدر ہے، مجھے کوئی الجھن نہیں. میں دعوت کے اندر وقت نہیں لگاتا، لیکن تبلیغ کے کام پر تم 1000 اعتراض کرو میں جواب دوں گا، مجھے شرح صدر ہے. میں عملاً جہاد کے اندر نہیں ہوں، لیکن آپ جہاد پہ لاکھ اعتراض کریں میں جواب دوں گا، مجھے شرح صدر ہے اس پر. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کے معاملے میں ایسا شرح صدر عطا فرمایا ہے. الجھن نہیں. آپ کوئی مجلس لگا لیں، جتنے اعتراض تمہارے پاس موجود ہے تم دل کھول کے کرو، لیکن یوں نہیں کہ اعتراض کر لو جواب دور ہو جائے، پھر بھی غور کریں گے، پھر بھی مشورہ کریں گے، پھر بھی میں پوچھوں گا، پھر پوچھ پاچھ چھوڑو، پھر اگلا کام کرو. اگر پوچھنے پاچھنے میں لگنا ہے پھر ہمارا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ چلیں خدا مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے. آپ کو تو ہے ہی ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے. میں تو اپنی سمجھ کی دعا کرتا ہوں، آپ کی تو دعا نہیں کر رہا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ